السلام علیکم مسٹر پراپرٹی پھر حاضر ہو گیا پراپرٹی کی باتیں کرنے کے لیے۔ پراپرٹی کے بعد مسٹر پراپرٹی کے ساتھ کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پراپرٹی انالسٹ، ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ اور خاص طور پہ کوآپریٹیو سوسائٹیز میں وسیع تجربہ رکھنے والے خالد قریشی صاحب۔ مسٹر پراپرٹی کے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم جو خاص طور پہ بات کریں گے خالد قریشی صاحب کے ساتھ، کیونکہ ان کا کافی زیادہ تجربہ ہے کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ میں۔ جو کوآپریٹیو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے ریسنٹلی نوٹیفیکیشن بھیجا کوآپریٹیو سوسائٹیز کو ڈی نوٹیفائی کیا سوسائٹیز کو، اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں آپ ہمیں اور ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس سے جو ہے انویسٹر کو کیا فرق پڑے گا اور سوسائٹیز میں کیا امپیکٹ پڑے گا۔ خالد قریشی صاحب اس نوٹیفیکیشن پہ نظر ثانی فرمائیں اور ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا مارکیٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسٹر پراپرٹی کے ساتھ علی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے ویب چینلز کے ذریعے مجھے یہ موقع ملا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے، کوآپریٹیو سوسائٹی کے حوالے سے لوگوں کو ہم اب ان کی معلومات یا ان کے جو بھی خدشات ہیں ان کے بارے میں ان کو بتا سکیں۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا، مجھے ایک 14-15 سال کوآپریٹیو سوسائٹی کے ساتھ بھی میں نے وقت گزارا ہے، اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ سے بھی وابستہ رہا ہوں۔ دو نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن جو تھا وہ ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا کچھ کوآپریٹیو سوسائٹیز کا جن کا ایریا آف آپریشن جو تھا وہ راولپنڈی کے ایریا میں آتا تھا یا اٹک میں آتا تھا یا فتح جنگ میں آتا تھا، لیکن وہ رجسٹرڈ جو تھی وہ اسلام آباد کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ، جو گزشتہ کئی سالوں سے 15-20 سالوں سے رجسٹرڈ تھی۔ جس طرح فارن آفس ہو گئی، جس طرح کامرس ہو گئی، جس طرح اور بے شمار سوسائٹیز ہیں کوآپریٹیو سوسائٹیز، اور بڑے عرصے سے کام وابڈا ٹاؤن ہے وہ کام کر رہی تھی، سی بی آر ہاؤسنگ سوسائٹی تھی۔ تو اس کی وجہ سے ایک بڑا پینک ڈیولپ ہوا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر بھی، ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کے اندر بھی، ممبران کے اندر بھی، اور ان سب کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آل آف سڈن جو اقدامات کیے گئے ہیں جس میں کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا، کم سے کم اس میں ڈپارٹمنٹ کو، کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کو، آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن کو، کہ یہ کم سے کم ان سوسائٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا۔ اس کا کوئی ایسا وایا میڈیا دینا چاہیے تھا جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ایریا آف آپریشن، اگر آئی سی ٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنا بوجھ جو ہے وہ کم کرنے کے لیے ان سوسائٹیز کا جن کا ہمیں جواب دینا پڑتا ہے یا ان سوسائٹیز کے بارے میں ہمیں انکوائریاں کرنی پڑتی ہیں، تو ان کو ڈی نوٹیفائی کریں گے اور وہ جا کے اپنے اپنے علاقے میں، کوئی اگر پشاور میں آ رہی ہے، کے پی میں آ رہی ہے، وہاں رجسٹر کرائے، کوئی پنجاب میں آ رہی ہے وہاں رجسٹر کرائے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر تو رجسٹریشن پر نئی کوآپریٹیو سوسائٹیز کی کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ میں رجسٹریشن کی پابندی ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایک کیوس پیدا ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی آیا ہے، انویسٹر بھی پریشان ہوئے، انویسٹمنٹ بھی رکی، اور اس پر سوسائٹیز نے ایک موقف اختیار کیا، اور پھر کچھ ممبر تھے، افیکٹیز لوگ تھے، وہ کورٹ میں بھی گئے، کورٹ نے اس میں سٹے بھی دیا، پھر سٹے ویکیٹ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کے اقدامات سے ریئل اسٹیٹ میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ قریشی صاحب آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، جو پہلے ڈی نوٹیفیکیشن کیا ہے سوسائٹیز کو، اس کے اندر صرف ایک ہی فلاز ہے، جو سوسائٹیز ہیں اسلام آباد کی حدود سے شروع ہوئی، پھر ان کی کچھ حدود راولپنڈی میں آ گئی، تو کیا وہ جو اسلام آباد میں اس کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیے، یا جو حدود راولپنڈی میں آ رہی ہے ان کو، یا کوئی اور بھی ایشو ہے جو سوسائٹیاں اس پہ جو پرسو نہیں کر رہی ہیں؟ دیکھیں، جو کوآپریٹیو سوسائٹیز رجسٹرڈ ہوتی ہے وہ کوآپریٹیو ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور وہ انیشیلی اسلام آباد میں رجسٹرڈ تھی، جو پنڈی میں تھی پنڈی میں تھی۔ لیکن مثلا جس طرح سی بی آر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کا فیس 1 اسلام آباد میں تھا، رجسٹرڈ بھی اسلام آباد میں تھی، تو فیس 2 جب انہوں نے بنایا تو الٹیمیٹلی اسلام آباد میں تو زمین نہیں تھی، تو اسلام آباد سے ایڈجسٹنٹ، جس طرح I-16 سی ڈی اے کا سیکٹر ہے، اور اس سے 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر پر موزہ کوٹکولیا میں آج سے 15-20 سال پہلے 94-95 میں سی بی آر نے اپنے ممبروں کے لیے زمین لی۔ اب وہ ایریا آف آپریشن جو تھا وہ پنڈی میں چلا گیا یا پنجاب میں چلا گیا، لیکن اس کی وجہ سے رجسٹرڈ جو تھی کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ اسلام آباد میں تھی۔ ایریا آف آپریشن مینز کہ جہاں ان کا پروجیکٹ چل رہا ہے وہ ریگولیٹری اتھارٹی آ گئی آر ڈی اے کے انڈر، اور جو ایریا آف آپریشن اسلام آباد میں ہے وہ آ جاتی ہے سی ڈی اے کے ساتھ۔ تو آل آف سڈن 12 ہاؤسنگ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو جب ڈی نوٹیفائی کیا گیا اور ان کو کہا کہ جب کے رجسٹریشن کروائیں، اب وہ رجسٹریشن کا پروسیس جب تک چلتا ہے تو ان کے نئے معاملات کے لیے ایک بڑا کیوس آ گیا۔ اگر ایسا کوئی حکمت عملی تھی تو سب سے پہلے ایڈمنسٹریشن کو، اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کو ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا،
اس کا کوئی وایا میڈیا بنانا چاہیے تھا، اس میں اگر کوئی ریزرویشن تھی تو اس کو دور کرنا چاہیے تھا، ان کو ٹائم دینا چاہیے تھا، اور اس کا کوئی آلٹرنیٹ وے بنانا چاہیے تھا کہ آل آف سڈن آپ ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو ممبرز ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، انہوں نے انویسٹمنٹ اسی نقطہ نگاہ سے کی ہے کہ وہ اسلام آباد میں رجسٹرڈ ہے، این او سی سی ڈی اے سے لیا ہے یا این او سی آر ڈی اے سے لیا ہوا ہے، تو اس بنیاد پر لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ سفر کر رہے ہیں یا وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ اسی طرح ایک دوسرا نوٹیفیکیشن آیا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نئی ممبرشپ بین ہے، کوئی پلاٹ ٹرانسفر نہیں ہوگا، کوئی مکان ٹرانسفر نہیں ہوگا، کوئی پلاٹ ٹرانسفر نہیں ہوگا ٹل ایل او پی اپروول ہے۔ اب انیشیلی اسلام آباد کے اندر اگر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں وہ تقریباً 400-450 ہیں، لیکن جو این او سی زون 2 میں، زون 5 میں کوآپریٹو سوسائٹی ہے یا پرائیویٹ سوسائٹی ہے، وہ 10 سے 15 لوگوں کے پاس یا سوسائٹیز کے پاس کمپلیٹ این او سی ہے۔ اس کے علاوہ تو این او سی نہیں ہے، کئیوں کا این او سی ملا وڈرا ہو گیا، کئیوں کا ایل او پی ملا وہ وڈرا ہو گیا یا اس کو انہوں نے واپس کر لیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ جو بین ابھی آیا جس میں 15-20 انہوں نے پوائنٹ، ایک تو ممبرشپ انہوں نے بین کی، ٹرانسفر انہوں نے بین کی، ایل او پی اپروو سے باہر جس ایریا پر وہ کر رہے تھے ٹرانسفر کر وہ بند کر دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وداؤٹ رجسٹرار کی پرمیشن کے بغیر بلٹ اپ مکان جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور جو چیز میں اس سے ملتی ہے ساتھ اس کے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایل او پی جو ہے یا این او سی جو ہے وہ اتنا آسان پروسیس ہے کہ کل کوئی جا کے جس طرح آپ نے کوئی بجلی کا میٹر لینا ہے یا گیس کا میٹر لینا ہے وہ تو ملتا ہی نہیں ہے، تو آپ سی ڈی اے میں جا کے اپلیکیشن دیں گے تو 24 گھنٹے میں آپ کو این او سی مل جائے گا یا ایل او پی اپروو۔ مثلا میں خود ایک بہت بڑی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہا ہوں اور 15-16 سال کام کیا ہے، میں ہی آر ڈی اے میں جاتا رہا ہوں، میں ہی سی ڈی اے میں جاتا رہا ہوں، میں ہی آئی ایس کو میں جاتا رہا ہوں اپنے انجینئرز اور باقی لوگوں کے ساتھ یا مینجمنٹ کے لوگوں کے ساتھ، تو ہم نے ایک سوسائٹی کا ریوائز جمع کروایا، ریوائز ایز پر بائی لاز اور ماڈلٹیز آف سی ڈی اے یا آر ڈی اے، وہ 10 دفعہ ریویژن میں آپ جا سکتے ہیں گراؤنڈ کے مطابق۔ مثلا آپ زمین خریداری شروع کر رہے ہیں ایک موضوع سے، تو زمین کلیئر نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے 10 موضوعوں میں جائیں، 10 جگہ آپ کو لنک کرنا پڑے گا، تو الٹیمیٹلی ریویژن آپ کا رائٹ ہے۔ ریویژن کے لیے آپ ادارے کو، ریگولیٹری ادارے کو آپ فیسیں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ اچھا، ہم نے وہ ریویژن کے لیے گئے ہوئے ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں۔ کبھی سی ڈی اے ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہ چیز لے کے آئیں، کبھی وہ کہتے ہیں کمپیکشن آف لینڈ لے کے آئیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ فلانا این او سی لے کے آئیں، کبھی وہ کہتے ہیں یہ فیس جمع کروا دیں۔ تو الٹیمیٹلی جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے دیٹ بیس از اے نان کمرشل نان بزنس آرگنائزیشن، وہ نو پروفٹ نو لاس پر ہوتی ہے۔ پرائیویٹ سوسائٹی کی اور بات ہے، کوآپریٹو کی بالکل اور بات ہے۔ تو اتنے وسائل سوسائٹیز کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ یہ ساری چیزیں کریں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریویو کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات ہے، اب یہ لا تو یا ڈی نوٹیفیکیشن یا نوٹیفیکیشن جو ہے ابھی آیا ہے کچھ دنوں پہلے، تو آپ نے کہا کہ پرانے پلاٹس کی بھی ٹرانسفر بند کی ہوئی ہے، گھر جو بنایا ہے، اب میرے خیال سے ان میں پرانے لوگوں کو قصور نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی لا پاس ہوا تو آج کے بعد ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا جو ہے رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں علی، ایک بات بالکل آپ نے ٹھیک کہی ہے، یہاں پر یہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں پہلے بن گئی ہیں، لوگوں کی آبادیاں پہلے آ چکی ہیں، جو اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں قوانین جو بنے ہیں وہ بعد میں بنے ہیں۔ مثلا جو گزشتہ گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ کے دوران ایک سب ڈویژن آف لینڈ آیا 2020، اس کے مطابق ٹوٹلی بائی لاز نئے آ گئے۔ وہ بائی لاز پہلے یہ تھی کہ مین ایکسیس 60 فیٹ منیمم ہونی چاہیے تھی، ابھی انہوں نے 50 کر دی، پھر گراؤنڈ پلس انہوں نے 20 سٹوریز کی اپروولیں دی ہیں، بہت ساری چیزیں، کمرشل 5% تھا انہوں نے 20% کر دیا، بہت ساری فیسلٹیز دی ہیں، لیکن گراؤنڈ پر ریگولیٹری اتھارٹی میں اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی تو وہ کہتے ہیں کہ 1 ونڈو آپریشن ہے، لیکن 10 جگہ لوگوں کو، مثلا جب ہاؤسنگ سوسائٹی آتی ہے پہلے وہ واٹر اویلیبلٹی دیکھتے ہیں، لینڈ کمپیکشن کے دیکھتے ہیں، وہ PP1 پلاننگ پرمیشن 1 کی پرمیشن دیتے ہیں، پھر سول ایویشن کا این او سی آتا ہے۔ جب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی وہ کوآپریٹو کی ہے یا پرائیویٹ ہے، وہ سول ایویشن کا این او سی لے لیتی ہے اور وہ اپنا کام شروع کرتی ہے کہ ہاں ان کو 200 فٹ کی، 150 فٹ کی، 300 فٹ کی ہائٹ ایئرپورٹ کے سراؤنڈنگ مل گئی ہے، تو جب وہ اپنی ہائی رائز بناتے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ ریگولیٹری اتھارٹی کہتی ہے کہ آپ پھر سول ایویشن کے پاس دوبارہ جائیں۔ جب ایک دفعہ این او سی مل گیا سول ایویشن کا، اس پورے پروجیکٹ کو مل گیا، تو دوبارہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جا کے پھر آپ قربانی کا بکرا بنائیں گے۔ تو اس لیے ہونا بنیادی طور پر یہ چاہیے کہ آپ فیسلٹی دیں،
جس جگہ سے آپ کو ریونیو آ رہا ہے، جس جگہ سے آپ کو ٹیکس آ رہا ہے، جس جگہ سے آپ کو ایکسائز آ رہا ہے، جس جگہ سے جاب اپرچونٹی مل رہی ہے، جس جگہ سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، 95% جو اوورسیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ریمیٹنٹس آ رہے ہیں، فورن کرنسی آ رہی ہے، وہ ریئل اسٹیٹ میں آ رہی ہے۔ آپ اس میں آسانی پیدا کریں۔ جو کمی ہے، یس جو کمی ہے، اگر کوئی اس کو مس یوٹیلائز کر رہا ہے، سوسائٹی کر رہی ہے، کوآپریٹو کر رہی ہے، پرائیویٹ کر رہی ہے، اس کو ریسٹرکشن ضرور کریں۔ اور ریسٹرکشن کے 10 ادارے ہیں، مثلا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ آ گیا ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب آ گئے ہیں، کمشنر صاحب آ گئے ہیں، چیئرمین سی ڈی آ گیا ہے، آر ڈی آ گئی ہے، ٹیکس کے آ گئے ہیں، نیپ آ گئی ہے، ایف آئی اے آ گئی ہے، اینٹی کرپشن آ گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو روکیں۔ لیکن جو اچھا کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کے لیے سرو کر رہے ہیں، جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، پلاٹس دے رہے ہیں، مکانات، ہر سال کم سے کم پاکستان کی جو آبادی بڑھ رہی ہے، 10 لاکھ چھوٹے یونٹ ضرورت ہے ہر سال۔ تو وہ پورا کرنے کے لیے سی ڈی اے نہیں پورا کر رہی، آر ڈی اے نہیں پورا کر رہی، تو الٹیمیٹلی پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ اور اگر آپ چونکہ ظاہر آپ پراپرٹی سے ریلیٹڈ اور اس کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں جو ہاؤسنگ کا شعبہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پورا کر رہا ہے، نہ کہ گورنمنٹ کے ریگولیٹری ہے۔ مثلا سی ڈی اے نے آج سے 50 سال پہلے اسلام آباد کو شروع کیا ہے، 24 سال پہلے یا 25 سال پہلے D12 V12 انہوں نے پوزیشن لیا، پیمنٹیں لی، ڈیولپمنٹ شروع، آج بھی پوزیشن نہیں ملا۔ I14 I15 I16 آج سے 25 سال پہلے آئے، آج بھی پوزیشن کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ چلے جائیں، گلبرگ گرین میں چلے جائیں، گلبرگ ریزیڈنسیا میں چلے جائیں، آپ ملٹی پروفیشنل میں چلے جائیں، آپ فیصل ٹاؤن میں چلے جائیں، آپ ٹاپ سٹی میں چلے جائیں، آپ ممتاز سٹی میں چلے جائیں، آپ سی بی آر ٹاؤن میں چلے جائیں، آپ اپ کنٹری میں چلے جائیں، آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں، وہاں پر آپ کو 20 25 ہزار کے اوپر پروجیکٹ ملیں گے جو اپنے وسائل پر این او سی بھی لے رہے ہیں، اپروولیں بھی لے رہے ہیں، بجلی بھی دے رہے ہیں، گیس بھی دے رہے ہیں، پوزیشن بھی دے رہے ہیں، اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس پہ بھی حکومت یا جو سرکاری ادارے ہیں ان کا کوئی ساتھ نہیں دیتے، کبھی کوئی ڈی نوٹیفیکیشن کر دیے اس لحاظ سے۔ اور جو سی ڈی اے کے سیکٹر کی آپ نے بات کی، پوزیشن کافی لیٹ ملتی ہے، تو اکثر لوگ ہمیں یہ کہتے تھے جس نے سی ڈی اے میں پلاٹ لیا نا، جب وہ پلاٹ لے رہا ہے وہ یہ سوچ کے لے کہ میرے بچوں کے بھی بچے آگے یہاں پر رہیں گے۔ وہ ایک پنجابی کے شاعر تھے نا، انور مسعود صاحب، ایک تو انور مقصود ہے، ایک انور مسعود صاحب، پروفیسر انور مسعود۔ تو وہ ایک ٹی وی پروگرام پر آئے تھے، کسی نے ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا جس کسی کو بددعا دینی ہو نا تو اس نے کہو کہ جا تینوں سی ڈی ایچ کم پے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ تاثر بڑا خوفناک ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو کنسیپٹ ہے، پوری دنیا کے اندر جو کنسیپٹ ہے کہ مثلا آپ جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں اس کا جو اہلکار ہے وہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے ساتھ، آپ کی ہر چیز کو وہ دور کرے گا، فیسیلیٹیٹ کرے گا، راستہ بتائے گا سیدھا۔ یہاں پر تو آپ یقین کریں کہ مجھے چونکہ پریکٹیکلی 15-20 سال میں کوآپریٹو سوسائٹی یا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے مختلف اداروں میں جاتے رہے، بجلی والوں کے پاس جاتے رہے، گیس والوں کے پاس جاتے رہے، سی ڈی اے آر ڈی اے جاتے رہے، تو ہر قدم پر مشکلات ہیں۔ ان مشکلات کے باوجود بھی اگر پرائیویٹ سیکٹر ہے، کوآپریٹو کا سیکٹر ہے یا پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا، انہوں نے بڑی ڈیلیورنس کی ہے۔ آپ اگر صرف یہ انالائز کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر اور کوآپریٹو سیکٹر سے کتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے ایف بی آر کو، اور گورنمنٹ کے اداروں سے کتنا ہو رہا ہے۔ مثلا آپ چلے جائیں اور جا کے سی ڈی اے کے ٹرانسفر کا روز ریکارڈ لے لیں گے، ٹرانسفریں کتنی ہو رہی ہیں۔ آپ چلے جائیں ذرا بیریا ٹاؤن میں جا کے دیکھ لیں ٹرانسفر کتنی ہوتی ہے، آپ ذرا فیصل ٹاؤن میں چلے جائیں جا کے دیکھیں ٹرانسفر، آپ ذرا ملٹی پروفیشنل میں چلے جائیں روز جا کے دیکھیں۔ لیکن یہ جو اقدامات ہیں، مثلا پہلے ٹیکس کا آ گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے 2% 4% کر دیا، پھر ایڈوانس ٹیکس انہوں نے 7% کر دیا، پھر انہوں نے ڈی سی ویلیو اور مارکیٹ ویلیو جو ایگزسٹنگ قیمت ہے پلاٹ کی، مکان کی، اس سے بھی ڈبل کر دی انہوں نے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ٹرانسفریں رک گئیں، کم ہو گئی، ریونیو بھی کم ہو گیا، ٹیکس بھی ہونا کم ہو گیا۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے بنیادی طور پر کہ فیسیلیٹیشن دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں بجائے اس کے مشکلات پیدا کریں۔ یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پراپرٹی کی بات مسٹر پراپرٹی کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوں گی، جو ڈی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے، نوٹیفیکیشن جو ابھی جو ہے نیو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے آئی کوآپریٹو سیکٹر کی سوسائٹیز کو۔ اور انشاءاللہ آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ 2 سیگمنٹس ہمارے اور بھی آنے ہیں، کیونکہ خالد قریشی صاحب کا بہت زیادہ تجربہ ہے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کہ کوآپریٹو سوسائٹیز اور پرائیویٹ سوسائٹیز میں کیا فرق ہے۔
تو انشاءاللہ وہ ویڈیوز جلدی آئیں گے. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ مل جائے. مسٹر پراپرٹی کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ. اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.